جناب ابو حمزہ صومالی ان کا نام تھا، ثابت ابن دینار کے چوتھے امام علیہ السلام نے جناب ابو حمزہ صومالی کو امیر المومنین علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کی تھی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اپنے زمانے کے سلمان تھے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اپنے زمانے کے لقمان تھے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا رجعت الیہ، جب تم واپس پلٹ کر جانا نا ابو حمزہ کے پاس، فاقرئہ منی السلام، تو میرا سلام پہنچا دینا ابو حمزہ کو۔ یعنی واقعاً امام صادق علیہ السلام، صادق آل محمد کی سند جس کو مل جائے کہ ہاں واقعاً یہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ ہمارا شیعہ ہے، اس کو پھر اور دنیا میں کیا چاہیے۔ اس لیے ان کا عجیب و غریب ان کا مرتبہ، ان کی منزلت ہے، اور اس لیے ان کا انتخاب ہوا، جو ان باتوں سے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے ان کا انتخاب ہوا اس ایسی عظیم دعا کی تعلیم کے لیے کہ جو واقعاً اگر خلوص دل سے انسان اس دعا کو پڑھتا ہے کہ چوتھے امام علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ جس میں امام نے توحید کے ایسے ایسے راز بیان کیے ہیں، ایک عبد اور معبود کا ایک ایسے رشتے کو بیان کیا ہے۔ چوتھے امام علیہ السلام نے کس طرح ایک بندے، ایک عبد کی عاجزی اور اللہ کی بے نیازی کو بیان کیا ہے۔ امام نے سکھایا ہے کہ کس طرح واقعاً اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر انسان کو دعا مانگنی چاہیے، دعا کا طریقہ۔ ویسے تو اس دعا کا نام دعائے سحر بھی ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی کا، لیکن مشہور ہے اس مشہور صحابی کے نام سے۔ اب صرف چند فقرے آئیے اس دعا کی طرف ہم لوگ متوجہ ہوتے ہیں کہ کیا ہے اس دعا کے اندر۔ جس حدیث کا انتخاب اس گفتگو کی ابتدا میں جس حدیث کا انتخاب کیا تھا، علی الباقر علیہ الصلاۃ والسلام، ما من قطرۃ احب الی اللہ عز وجل من قطرۃ دموع فی سواد اللیل مخافۃ من اللہ لا یراد بہا غیر۔ کوئی قطرہ احب الی اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کے نزدیک اتنا محبوب نہیں ہے، من قطرۃ دموع، اس ایک قطرے آنسوں کے برابر، فی سواد اللیل، جو رات کی تاریکی میں نکلتا ہے، اور کس عالم میں نکلتا ہے؟ مخافۃ من اللہ، خوف خدا میں نکلتا ہے ایک قطرہ آنسو، لا یراد بہا غیرہ، اور جس سے یعنی وہ بندہ جو گریہ کر رہا ہے اللہ کے خوف سے، اس گریہ کے پیچھے مقصد کوئی نہیں، صرف اور صرف اللہ ہے، اس کی نیت، اس کا ارادہ صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ جب بندہ اس دعائے ابو حمزہ صومالی کو پڑھتا ہے، واقعاً جو خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ پڑھے، اس کی ایک ایسی ہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اتنی عجیب و غریب دعا یہ، اور حتیٰ کہ اس صحابی کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ اس دعا کو ہی ان کے نام سے منسوب کر دیا۔ اس دعا کے سلسلے میں یہ دعائے ابو حمزہ صومالی شیخ طوسی علیہ الرحمہ اپنی مصباح المتحجد میں لے کر آتے ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ کان علی بن الحسین سید العابدین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، چوتھے امام علیہ السلام، یصلی عامۃ اللیل فی شہر رمضان، رات کا ماہ رمضان میں، ماہ مبارک رمضان میں رات کا جو اکثر حصہ تھا، عامۃ اللیل، جو اکثر رات کا حصہ تھا، وہ نماز کی حالت میں، نوافل کی حالت میں گزارتے تھے۔ فَإِذَا كَانَ السَّحْرُ، لیکن سحر کا جب وقت آتا تھا تو دعا بہذا الدعاء، وہ اس دعائے ابو حمزہ صومالی، اس دعائے سحر کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ دعا کیا ہے؟ اگر اس کے چند الفاظ پہ غور کرتے ہیں، دعا شروع کیسے ہوتی ہے؟ دعا شروع اس طرح ہوتی ہے کہ الہی لا تعذبنی بعقوبتک، کہ خدایا سزا دے دے کر مجھے مت سدھارنا۔ عجیب و غریب جملے۔ ولا تمکر بی فی حیلتک، خدایا میرے خلاف کوئی سازش نہ کرنا، کیونکہ یہ قرآن میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا کہ ایک لوگ سازش، یعنی لوگ پلان کرتے ہیں نا، ایک پلاننگ کی طرف لوگ پلان کرتے ہیں، لیکن ان کے مقابل میں اللہ کی بھی ایک پلاننگ ہوتی ہے، اور اللہ سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے پلان کرنے میں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ من این لی الخیر یا رب، اے میرے رب، اے پروردگار، میرے پاس خیر آ ہی کہاں سے سکتا ہے؟
ولا یوجد، میں اسے کہاں سے میں خیر پاؤں گا، الا من عندک، سوائے تیرے ذریعے، یعنی خیر جو میرے پاس ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے، میرے پاس خود کا کچھ نہیں ہے۔ وَمِنْ أَيْنَ لِيَ النَّجَاةُ وَلَا تُسْتَطَاعُ إِلَّا بِكَ، مولا نجات کیسے ملے گی پروردگار، مجھے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے تیرے ذریعے نجات مل سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد کس طرح سے بندہ اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں اس دعا کے ذریعے کہ الحمدللہ الذی ادعوہ فیجیبنی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جب میں اسے پکارتا ہوں تو میری دعا کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیت سے لیا گیا کہ جس میں خداوند عالم نے حکم دیا نا، ادعونی استجب لکم، تم پکارو مجھے میں جواب دوں گا۔ چوتھے امام علیہ السلام تعریف کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں اللہ کی کہ تمام تعریفیں پروردگار تیری، کہ جب بھی میں نے تجھے پکارا تو نے جواب دیا۔ لیکن یہ تو پروردگار ہے، میرا حال کیا تھا؟ وَإِن كُنتُ بَطِيًّا حِينَ يَدْعُونِي، لیکن جب بھی پروردگار تو نے مجھے پکارا، میں نے ڈیلے کیا، تاخیر کی میں نے تیری بات کا جواب دینے میں۔ اور ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے بھی ہیں، جہاں عبادت کے موقع آتے ہیں، بالخصوص اگر ہم نماز کی بات کریں، کتنا زیادہ ہم نماز کی ادائیگی، وقت پر ادائیگی کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ چوتھے امام علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار جب تو مجھے پکارتا ہے نا تو میں تو ڈیلے کرتا ہوں، میں تاخیر کرتا ہوں تیری بارگاہ میں آنے کے لیے۔ والحمدللہ الذی اسألہ فیعطینی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جب بھی میں نے اس سے کوئی چیز مانگی اس نے عطا کی۔ وَإِن كُنتُ بَخِيلًا حِينَ يَسْتَقْرِضُنِي، لیکن جب اس نے مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کیا میں نے بخل سے کام لیا۔ والحمدللہ الذی انادیہ کلما شئت لحاجتی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ میں نے اپنی ہر حاجت کے لیے، اگر میں نے کسی کو پکارا تو پروردگار تجھے پکارا ہے۔ دعا آگے بڑھتی ہے والحمدللہ الذی، مدح کے اس طرح کے الفاظ بھی، والحمدللہ الذی تحبب الی وہو غنی عنی، اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھ سے اظہار محبت کیا جبکہ وہ مجھ سے بے نیاز تھا، میری محبت کی اس کو ضرورت نہیں تھی، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے، اس کے باوجود مجھ سے اظہار محبت کرتا ہے وہ پروردگار۔ والحمدللہ الذی یحلم عنی حتی کأنی لا ذنب لی، اس طرح برداشت کرتا ہے میرا خدا مجھے کہ جیسے گویا میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہوں، پھر بھی برداشت کرتے رہتا ہے۔ پھر دعا آگے بڑھتی ہے، اس کے آگے امام علیہ السلام نے، چوتھے امام علیہ السلام نے اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں مانگا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ مِن صِفَاتِكَ يَا سَيِّدِي، اے میرے سید تیری صفات میں سے ایسا تو نہیں ہے، ہرگز یہ بات تجھے زیب نہیں دیتی کہ ان تأمر بالسؤال وتمنع العطیہ، کہ تو مجھے مانگنے کا حکم دے لیکن پھر مجھے عطا نہ کرے، محروم کر دے، یہ تو تجھے زیب نہیں دیتا پروردگار۔ یعنی اگر میں تجھ سے کچھ مانگ رہا ہوں تو مجھے یقین ہے پروردگار کہ تو دے گا، تو عطا کرے گا، ورنہ تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا تو موقع ہی نہیں مجھے دیتا۔ تو نے اگر یہ توفیق دی ہے تیری بارگاہ میں آ کر مانگنے کی، اس کا مطلب تو عطا کرے گا۔ ادعو کا یا سیدی، لیکن میرا حال کیا ہے، یا میرے سید میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کس حال میں؟ بے لسان قد اخرسہ ذنب، ایسی زبان کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں آ کر مانگ رہا ہوں کہ گناہوں نے جس کو گونگا کر دیا ہے، یعنی میں حق نہیں رکھتا، میں مستحق نہیں ہوں اس بات کا کہ تیری بارگاہ میں آ کر تجھ سے کچھ مانگوں، کیونکہ اتنے گناہ کیے اس زبان سے کہ کس منہ سے آؤں تیرے پاس۔ اذا رأیت مولاي ذنوبی فزعت، اے مولا جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں میں لرز جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں۔ وَإِذَا رَأَيْتُ كَرَمَكَ طَمِعْتُ، لیکن جب تیرے کرم کا مشاہدہ کرتا ہوں، تیرا کرم کی طرف جب نگاہ کرتا ہوں تو مجھ میں امید جاگ جاتی ہے کہ ہاں تو ہے مجھے بخشنے والا۔ فَإِنْ عَفَوْتَ فَخَيْرُ رَاحِمٍ، اس کے بعد میں اگر پروردگار تو نے مجھے معاف کر دیا تو تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔
وَإِنْ عَذَّبْتَ فَغَيْرُ ظَالِمٍ، لیکن اگر تو نے عذاب میں مجھے مبتلا کیا تب بھی تو ظالم نہیں ہے پروردگار۔ یعنی چوتھے امام علیہ السلام مانگنے کا طریقہ سکھا رہے کہ انسان کس قدر اللہ کی بارگاہ میں جھک کر مانگے۔ اور پھر ایک حصہ اس دعا کا اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ہے۔ امام نے سکھایا کہ کس طرح اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے خداوند عالم کی بارگاہ میں۔ دعا کا جملہ کیا ہے؟ تستر الذنب بکرمک، پروردگار تو اپنے کرم کی بنا پر میرے گناہوں پر پردہ ڈالتے رہتا ہے۔ وتؤخر العقوبۃ بحلمک، تو مجھے اتنا برداشت کرتا ہے کہ تو مجھے سزا نہیں دیتا، سزا میں تو تاخیر کرتا ہے، ڈیلے کرتا ہے۔ فلک الحمد علی حلمک بعد علمک، تمام تعریفیں ہیں پروردگار تیری، سب کچھ جانتے ہوئے بھی تو مجھے برداشت کرتا ہے۔ ولا عفوک بعد قدرتک، تو قدرت رکھتا ہے، پورا اختیار ہے تیرے پاس کہ تو مجھے سزا دے، لیکن تو مجھے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جو تو مجھے معاف کرتا ہے نا، یہ جو تم مجھے یعنی میرے گناہوں پہ پردہ پوشی کرتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، لوگوں کے سامنے سے لوگوں کے سامنے میرے گناہوں کا حیا نہیں کرتا ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں، آگے جملہ عجیب و غریب جملہ ہے، وَيَحْمِلُنِي وَيُجَرِّئُنِي عَلَى مَعْصِيَتِكَ حِلْمُكَ عَنِّي، پروردگار یہ جو تو مجھے برداشت کرتا ہے نا، یہ تیرے برداشت کرنے کی وجہ سے مجھ میں اور جرأت پیدا ہو جاتی ہے گناہ کرنے کی۔ اللہ اکبر، یعنی اس طرح اللہ برداشت کر رہا ہے کہ جیسے انسان نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ان تمام گناہوں کے باوجود، دعا کا اگلا حصہ یہ بھی ہے کہ تمام گناہوں کے باوجود اللہ کا بے انتہا بے پناہ کرم کیسا ہے۔ امام فرماتے ہیں، تتحبب الینا بالنعم، پروردگار تو نعمتیں دے دے کر ہم سے اظہار محبت کرتا رہتا ہے۔ وَنُعَارِضُكَ بِالذُّنُوبِ، ہم اس کا بدلہ گناہ انجام دے کر کرتے ہیں۔ خیرک الینا نازل، تیری طرف سے ہم تک جو چیز پہنچتی ہے، جو نازل ہوتی ہے، وہ صرف خیر اور خیر ہے۔ وَشَرُّنَا الیک صاعد، لیکن ہمارے پاس سے تیری بارگاہ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ صرف اور صرف برائیاں ہیں۔ وَلَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ مَلَكٌ کریم، ہمیشہ وہ جو ایک کریم فرشتہ ہے جو ہمارا نام اعمال لکھتا ہے، اللہ نے جو موکل کیا ہمارے لیے، یاتی کا عنا بعمل قبیح، وہ تیرے پاس ہمیشہ جب ہمارے پاس سے تیرے پاس جاتا ہے ہمارا نام اعمال لے کر، تو اس میں برائیوں کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں۔ فلا یمنعک ذالک، لیکن اس کے باوجود اے پروردگار تجھے کوئی چیز روکتی نہیں ہے کہ ان تحوطنا بنعمک، کہ تو پوری طرح سے اپنی نعمتوں سے ہمارا احاطہ کر لیتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود پروردگار تو ہمیں نعمتیں دیتا رہتا ہے۔ وَتَتَفَضَّلَ عَلَيْنَا بِآلَائِكَ، اپنی نعمتوں سے پوری طرح سے ہم کو گھیرے رکھتا ہے۔ پھر اس دعا کا ایک اور حصہ دیکھیں، عجیب و غریب جملے اس دعا کے۔ والدین کے لیے دعا کرنا، دعا ابو حمزہ صومالی نے سکھایا۔ مومنین کے لیے دعا کرنا، اس دعا ابو حمزہ صومالی میں ملے گا۔ دنیا اور آخرت کا خیر چاہیے، اس دعا ابو حمزہ صومالی میں ملے گا۔ حج و زیارات کی توفیق چاہیے، اسی دعا ابو حمزہ صومالی میں ملے گا۔ آپ جملہ دیکھیے، والدین کی مغفرت کے حوالے سے، اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا، جو نیکیاں انہوں نے میرے ساتھ کی ہیں، ان نیکیوں کے بدلے میں پروردگار تو ان کے ساتھ نیکی کر، اور پروردگار اگر ان سے خدا نخواستہ کوئی گناہ سرزد ہو گئے تو ان کو بخش دے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات وتابع بیننا وبینہم فی الخیرات، یہ سب مومنین کے لیے دعا ہے۔ اللہم اغفر لحینا، پروردگار ہم میں سے جو باقی جو زندہ ہیں ان کی مغفرت فرما، ومیتنا، جو دنیا سے گزر چکے ان پر رحم کر، ان کی مغفرت فرما، شاہدنا و غائبنا، جو موجود ہیں ان پر رحم کر، جو موجود نہیں ہیں ان پر بھی رحم کر، ان کی مغفرت کر، ذکرنا و انسانا، یعنی مردوں پر خواتین پر، صغیرنا و کبیرنا، ہمارے چھوٹوں پر رحم کر، بڑوں پر رحم کر، حرنا و مملوکنا، جو آزاد ہیں ان کی مغفرت فرما، جو غلام ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی آپ دیکھیے بار بار جگہ جگہ پر اس دعا میں ہر تھوڑی وقت کے بعد
آپ کو درود ملے گا اس دعا میں. یہ خود اس دعا کی مقبولیت اور دعا کی بلندی کے لیے کافی ہے کہ تھوڑی تھوڑی وقفے میں اس دعا کے اندر درود پایا جاتا ہے. دنیا آخرت کے خیر کی دعا ہے. وختم لی بخیر، پروردگار میرا خاتمہ بخیر کرنا، خیر پر، نیکیوں پر، یعنی ولایت پر میرا خاتمہ کرنا. پروردگار دنیا سے جاؤں تو ولایت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ میں اٹھوں. اور وقفنی ما اہمنی من امر دنیا یا آخرتی، میری دنیا اور آخرت میں جو سب سے اہم چیزیں ہیں میرے لیے ان کو میرے لیے کافی رکھنا، وہی چیزیں مجھے عطا کرنا. ولا تسلط علی من لا یرحمنی، پروردگار کسی ایسے شخص کو مجھ پر مسلط مت کر دینا جو مجھ پر کبھی رحم نہیں کرے گا. یہ دنیا کے لیے بہت امپورٹنٹ، بہت اہم ہے یہ چیز، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ، اور اکثر ہم لوگوں کے ساتھ میں ہوتا بھی ہے، اکثر لوگوں نے اس چیز کا مشاہدہ بھی کیا ہے کہ دنیا والے ہمیں پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا کام میں لوگ پریشان کر دیتے ہیں، نہیں ہو پاتا ہے وہ کام. کیوں؟ کیونکہ سامنے والے کے پاس زیادہ طاقت ہے، زیادہ قدرت ہے، زیادہ اختیار ہے دنیاوی لحاظ سے. تو لہٰذا وہ کیا کرتا ہے؟ مومنین کو دباتا ہے، وہ ان پر ظلم کرتا ہے. چوتھے امام فرما رہے ہیں، اس دعا کے ذریعے امام سکھا رہے ہیں کہ کیا مانگو، کہ پروردگار کسی ایسے کو مجھ پر مسلط مت کر دینا جو مجھ پر کبھی رحم نہ کرے. اور پھر یہ رزق میں وسعت چاہیے، وہ اس دعا میں ملے گا. وارزقنی حج بیتک الحرام، پروردگار حج بیت اللہ اس کا رزق عطا کر، یعنی حج ایک رزق ہے. فی عامنا ھذا وفی کل عام، اس سال ہر سال پروردگار یہ حج کا رزق مجھے عطا کر. وزیارت قبر نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ، پروردگار تیرے نبی کی زیارت کا شرف، اس کا رزق مجھے عطا کر. ولا تخلنی یا رب من تلک المشاہد الشریفہ والمواقف الکریمہ، پروردگار ان مقدس بارگاہوں سے مجھے کبھی دور نہ کرنا. یعنی حج و زیارت کی توفیق چاہیے، دعا ابو حمزہ سمالی. والدین کے لیے دعا کرنا ہے، دعا ابو حمزہ سمالی. مومنین کے لیے دعا کرنا ہے، دعا ابو حمزہ سمالی. دنیا و آخرت کا خیر چاہیے، دعا ابو حمزہ سمالی. پھر اس کے بعد میں ایک دعا کا عجیب و غریب حصہ ہے جس میں انسان اپنی عاجزی کا اعلان کرتا ہے کہ کس طرح میں کتنا عاجز تھا، اس کے باوجود پروردگار نے کس طرح مجھ پر رحم کیا. امام فرماتے ہیں انا الصغیر الذی ربیتہ، پروردگار میں چھوٹا تھا، تو نے پرورش کی. انا الجاہل الذی علمتہ، میں جاہل تھا، تو نے پڑھایا، تو نے علم عطا کیا. وانا الضال الذی ہدیتہ، میں گمراہ تھا، تو نے ہدایت کی. والوضیع الذی رفعتہ، میں پست تھا، تو نے بلند کیا. میں کچھ نہیں ہوں پروردگار. ان تمام چیزوں کے باوجود میرا حال کیا ہے؟ انا یا رب، میں، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، الذی لم استحیک فی الخلاء، تنہائی میں نے گناہ کرنے میں بے حیائی سے میں گناہ کرتے گیا، ذرا شرم نہیں آئی مجھے. ولم اراقب کا فی الملا، حتیٰ کہ میں گناہوں میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ بھرے مجمع میں گناہ کرنے کے لیے بھی یعنی ذرہ برابر بھی میں نے پرہیز نہیں کیا، میں ڈرا نہیں. انا صاحب الدواہ العظما انا الذی علی سیدہ اشترا، میں وہ ہوں جس نے اپنے سید و سردار، اپنے آقا، اپنے مولا کے سامنے جو سینہ سپر ہو کے جرأت کے ساتھ گناہ کرتا گیا. انا الذی عصیت جبار السما، آسمان کو مجبور اور مقہور کر دینے والے کے سامنے میں نے گناہ کیے. انا الذی آتیت علی معاصی الجلیل الرشا، پروردگار تیرے خلاف گناہ کرنے کے لیے تو میں اس حد تک گر گیا کہ میں نے رشوت بھی دی، رشوت دے دے کر گناہ کیا میں نے. عجیب و غریب جملہ ہے مولا کا. ایک حصہ اس دعا کا قبر اور قیامت کی منزلوں کو یاد کرتے ہوئے جب اس ایسی کیفیت میں انسان آ جاتا ہے اور جب وہ آپ دیکھتا ہے اس کا آخری وقت کیسا ہوگا، اس منزل پر چوتھے امام علیہ السلام ہم کو لے آتے ہیں کہ اس منزل پر آنے کے بعد میں انسان کے پاس سوائے گریا کرنے کے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے کے لیے کچھ بچتا نہیں. اور انسان گریا کر کر کے یہ فریاد کرتا ہے، فما لی لا آپ کی، پھر میں کیوں نہ روؤں، میں کیوں نہ گریا کروں. اب کی لے خروج نفسی، میں اس وقت کو یاد کر کر کے گریا کر رہا ہوں کہ جب میری جان میرے بدن سے نکلے گی، جب میری روح قبض ہوگی. اب کی لے ظلمت قبری، اپنی قبر کی تاریکی کو یاد کر کے گریا کرتا ہوں. اب کی لے ضیق العہدی،
میں اس وقت کو یاد کر کر کے رو رہا ہوں پروردگار کہ جب میری قبر مجھے دبائے گی، مجھے فشار قبر ہوگا۔ اب کی لسؤال منکر و نکیر ایایا، منکر و نکیر مجھ سے سوال کریں گے، میں نے کیا کیا ہے پوری زندگی، اس کا سوال ہوگا مجھ سے۔ اور پھر قیامت کو یاد کر کر کے میں روتا ہوں کہ جب قیامت میں اٹھایا جاؤں گا، عریانا ذلیلا حاملا ثقلی علی ظہری، برہنا پست ذلیل اپنے گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا، ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتے ہوئے میں اٹھایا جاؤں گا۔ نام اعمال میری پشت پہ دے دیا جائے گا، کیونکہ گناہ اتنے ہیں نا، تو پس پشت نام اعمال دے دیا جائے گا۔ انظر مرتن عن یمینی و شمالی و اخری عن شمالی، کبھی دائیں دیکھ رہا ہوں گا، کبھی بائیں دیکھ رہا ہوں گا کہ کہیں سے کوئی مدد مل جائے، کوئی مدد کرنے والا مل جائے۔ لیکن جب میں دیکھوں گا تو سب لوگ، ہر ایک کی ایک الگ کیفیت ہو اس وقت۔ یعنی یہ عجیب و غریب چیزیں اور یہ اعلیٰ مطالب انسان کو اپنے پروردگار سے قریب کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی دعائے ابو حمزہ شمالی وہ ایک ایسا شاہکار ہے اہل بیت علیہ السلام کا، چوتھے امام علیہ السلام کا، کہ انسان اپنے پروردگار سے قریب ہونے کے لیے جس چیز کی اس کو ضرورت ہے نا، وہ تمام چیزیں اس دعا کے اندر موجود ہیں۔ اور لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک رمضان میں اس دعا کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ ایک ساتھ اگر پوری دعا نہیں پڑھ سکتے تو اس کو یعنی کچھ حصوں میں پڑھیں، 2 حصے کر کے 3 حصے کر کے پڑھیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ پورا ماہ رمضان گزر جائے اس عظیم دعا کی طرف ہم متوجہ نہ ہوں۔ باقاعدہ ہمارے مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، مومنین کے گھروں میں لوگ جمع ہوں، اس دعا کی تلاوت ہو، اس کا اہتمام کیا جائے، اور بالخصوص اجتماعی طور پر اس دعا کو پڑھا جائے، اور کوشش کی جائے کہ کچھ جملوں کے ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ طویل دعا ہے تو ہر بار کچھ الگ الگ جملوں کا ترجمہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، تاکہ لوگ اس دعا سے مانوس ہوں، اس دعا کی محبت ہمارے دلوں میں ہو۔ کیونکہ یہ جناب امام سید سجاد علیہ السلام اور جناب ابو حمزہ شمالی دونوں کا حق ہے ہماری گردن پر کہ اتنی عظیم دعا جو ہم تک پہنچی ہے کہ ہم اسے فراموش نہ کریں۔ اور آخر میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج اس دعا پڑھنے کی توفیق اگر ہم کو ملتی ہے تو اس توفیق کا سبب، توفیق کا ذریعہ زمانے کا امام حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ لہٰذا اس دعا کی ابتدا میں بھی اور دعا کو ختم کرنے کے بعد بھی اپنے امام کے ظہور کی دعا ضرور کریں کہ پروردگار یہ جو جتنی چیزیں میں نے مانگی ہیں نا اس دعا ابو حمزہ شمالی میں، اگر تو میرے حق میں، اگر تو مجھے اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس میں سے ایک بھی چیز میرے حق میں قبول کر لے، تو بس ایک چیز قبول کر لے کہ وہ اس دعا ابو حمزہ شمالی کا واسطہ، ان الفاظ کا واسطہ جو چوتھے امام علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئے، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، اور آخری دم تک ان کی ولایت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔